ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام آخر الزمان حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ کی سیریز کا تیسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کی گفتگو سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات علماء کرام کے پینل تک پہنچا کر اسی پروگرام کے دوران اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کی تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر پروگرام کے دوران موجود رہیں گی۔ ہماری سبھی لائنز ابھی سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے۔ ان ذرائع سے بھی فائدہ اٹھا کر آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات اسی پروگرام کے دوران حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پاک جماعت کا قیام عمل میں لایا۔ وہ جماعت کیوں دوسرے فرقوں سے، امت مسلمہ کے دوسرے فرقوں سے الگ ہے اور فرقہ ناجیہ اور وحی الجماعہ کہلانے کی مستحق ہے، اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ میں آپ دونوں کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے نتیجے میں جہاں انبیاء کے مخالفین قعر مذلت میں گرتے چلے جاتے ہیں، وہاں انبیاء پر ایمان لانے والوں کے اندر ایک عظیم الشان روحانی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ وہ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد ہی فساد کی حالت سے نکل کر اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن اور ہدایت کے راستے حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سے نکل کر، یعنی چوپائیوں اور بلکہ اس سے بھی بدتر حالت سے نکل کر ترقی کرتے کرتے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اعلیٰ اور عظیم مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا انقلاب، سب سے بڑا اور عظیم الشان انقلاب جو دنیا میں رونما ہوا، وہ تھا جو حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے بیابانی ملک میں ظاہر ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے اس عظیم انقلاب کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو وحشیوں سے انسان بنا دیا، پھر انسان سے با اخلاق انسان سے با خدا انسان اور با خدا انسان سے خدا نما انسان بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس زمانے میں ایک بار پھر یہ انقلاب دنیا میں رونما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح اور مہدی بنا کر اور اس آخری زمانے کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم
वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व वहयिना के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने एक नेक और पाक जमात का क़याम अमल में लाया। एक ऐसी जमात जो मा अना अलैहि व असहाबी के मुताबिक सहाबा के हमरंग हो गई, कुरून उला के सहाबा के मुशाबह हो गई। जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक शेर में फरमाते हैं, मुबारक वो जो अब ईमान लाया, सहाबा से मिला जब मुझको पाया, वही मैं उनको साकी ने पिला दी, फसुबहान अल्लज़ी अख़ज़ल आदी। आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के नतीजे में आपके मानने वालों में इम्तियाज़ी खुसूसियात पैदा हो गई। एक तरफ आपका इनकार करने वाले उम्मत के दीगर फ़िरक़ों के लोग यास व हिरमान का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ जमात अहमदिया के अफराद खिलाफत के ज़ेर साया नेकी और तक़वा में तरक्की करते चले जा रहे हैं। खिलाफत एक ऐसा अजीमुशान इनाम जमात अहमदिया के अफराद को अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ है जो किसी के पास नहीं है, और जमात अहमदिया का ही तुर्र इम्तियाज़ है। इसी खिलाफत की रहनुमाई और ज़ेर साया जमात अहमदिया के अफराद ने नेकी और तक़वा में मज़बूत से मज़बूत तर होते चले जाना है और बिल आखिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी दुनिया पर गालिब होना है। तो नाज़रीन, इस मुख्तसर की सी तमहीद के बाद अब हम उलमाए किराम से इस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनेंगे। आइए उलमा से इस ताल्लुक़ से मज़ीद जानकारी हासिल कर लेते हैं। क़बल इसके कि मैं उलमाए किराम को गुफ्तगू की दावत दूँ, एक बार फिर आपको याद दहानी कराता चलूँ कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवालात हम तक पहुँचाकर उनके जवाबात इसी प्रोग्राम के दौरान हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, हमसे राब्ते की तफासील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद रहेंगी, तो ज़रूर हमसे राब्ता कीजिएगा। और जो भी सवाल आज के प्रोग्राम से रिलेटेड या जमात अहमदिया के अक़ायद से मुतल्लिक़ आपके जहन में हो, वो पूछ कर उसका जवाब इसी प्रोग्राम के दौरान हासिल कीजिएगा। अब मैं गुफ्तगू का रुख उलमाए किराम की तरफ मोड़ते हुए मोहतरम मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें ये बताएं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने के मुसलमानों की जो हालत ज़ार बयान फरमाई है और उम्मत के फ़िरका दर फ़िरका बटने के ताल्लुक़ से जो पेशगोइयाँ बयान फरमाई हैं, इस ताल्लुक़ से तफसीर नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमाएँ। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि अल्लाह ताला ने सूरह हूद, जो कि कुरान मजीद की 11 नंबर की सूरत है, उसकी 18वीं आयत में फ़रमाया, अफ़मन काना अला बैयिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही। क्या वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हैं और उनके पीछे एक गवाह आने वाला है, उनसे पहले मूसा की किताब बतौर ईमान और रहमत मौजूद है, वो झूठा कैसे हो सकता है? यही बिल आखिर उसको मान लेंगे। बस इन मुखालिफ ग्रोहों में से जो कोई इनकार करता रहेगा, आग उसका ठिकाना होगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उसूली बात बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कुरान शरीफ ज़ुल वजूह है। उसका मुहावरा इसी तर्ज पर वाक़ हुआ है कि एक आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद और मिस्ताक होते हैं और उसी आयत का मिस्ताक मसीह मऊद भी होता है। तोहफ़ा गुलविया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 217। ये जो कुरान मजीद की आयत है, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए 3 बातें बयान की गई हैं कि आप अला बैयना, आप रोशन दलाइल पे बज़ाते ख़ुद कायम हैं। जब आप मौजूद थे, आप बैयना पे कायम थे, और बैयना में सबसे बड़ी रोशन दलील कुरान शरीफ थी। उसके बाद यतलूहु शाहिदुम मिनहु, दूसरी आपकी सदाकत की दलील ये है कि एक ज़माना वो आने वाला था व इज़ा शम्स कुव्वरत, जबकि सूरज की रोशनी को लपेट रहा जाना था। मुसलमानों की बदअमालियों और बदकिरदारियों की वजह से दुश्मनों को मौका मिलना था और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिराज मुनीर और शम्स हैं, उनकी रोशनी को ढांप देना था। अल्लाह ताला कहता उस वक्त कमर मुनीर, एक कमर आएगा, शाहिद आएगा जो गवाही देगा, नहीं वो सूरज सच्चा है। हम इस फल्कियात के दौर में देखते हैं, रात को जब सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है,
14ویں کا رات چاند چمک رہا ہوتا ہے، وہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے سورج موجود ہے، میں اس کا نور دنیا میں دے رہا ہوں۔ یہ یہاں پر بتایا گیا شاہد من ہو، انہی میں سے، اور اللہ کی طرف سے وہ شاہد آئے گا۔ اور تیسری دلیل یہ کہ جو ماضی سے تعلق رکھتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ان کی بہت سے دلائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ اولئک یؤمنون بہ، کچھ لوگ ہیں جو ان حقائق کو سمجھ لیں گے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، احزاب، فرقے، گروہ، ملتیں، وہ ایسے ہیں، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر اور شاہد کے بھی منکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ رہا ہے۔ فالنار موعدہ، ان کا ٹھکانہ موعود وہ جہنم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاہد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا۔ 1882 میں آپ نے مامور ہونے کا اعلان کیا، 85 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1885 میں مجدد بنایا، 1890 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا، اور اسی طرح آپ اسلام کی خدمت کرتے چلے گئے۔ اب فالنار موعدہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احزاب یعنی ایسے فرقے ہوں گے جو اس کو جھٹلائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب جب یہ شاہد، یہ مسیح موعود، یہ مہدی موعود دنیا میں ظاہر ہوئے تو ان کو جھٹلایا گیا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انذاری پیش گوئی فرمائی ہوئی تھی، والذی نفسی بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنۃ و32 فی النار، قیل یا رسول اللہ من ہم، قال ہی الجماعۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہود کے تو 71 فرقے بنے تھے اور عیسائیوں کے 72 بنے تھے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ واحدۃ فی الجنۃ، ایک جنت میں ہوگا، 73 فی النار، 72 جہنم میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ جو ایک جنتی ہے واحدۃ جن کو آپ بتا رہے ہیں وہ جنت میں ہوگا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وہ ایک جماعت ہوگی اور وہ ایک جماعت کی شکل میں ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں دوسری حدیث اسی مضمون کی، وہ ترمذی میں ہے اور اس میں عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، اور آگے کچھ الفاظ ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ تفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا من ہے یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر بھی وہی زمانہ آئے گا، یہ تاکید کا نون ہے، یاتینا، ایسا زمانہ آئے گا، حذو النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے سے مشابہت کرتا ہے، ایسا ہی مسلمان اپنے تفرقہ کی بنا پر وہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، اور اگر بر کی حرکت وہاں کوئی ہوئی ہوگی، اس امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو ایسی امت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 72-73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا اور 72 فی النار، 72 آگ میں ہوں گے۔ یہاں حضور نے جو علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد، قمرم منیرہ کے آنے کے بعد، مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد، یہ امت جس طرح پھٹتی چلی گئی، وہ آج
کسی تعریف اور کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ایک عضو جسم کا کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے، اور وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے جب اتنی تکلیف جسم کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، تداعی بالحمۃ والسحر والحمہ، کہ وہ ساری رات جسم نہیں سوتا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کے ہاتھ میں درد ہے یا اس کی ٹانگ میں درد ہے، سارا جسم اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور کوئی بھی وہ اس درد کے ساتھ سو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت مسلمان وہ باہمی محبت میں، باہمی شفقت میں، باہمی رحمت کے سلوک میں وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم کے کسی حصے کو، کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج یہ امت جس کو ایک انسانی جسم سے تشبیہ دی گئی تھی، آپ دیکھیں کہ آج اس امت میں ہو کیا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ نمونہ تھا، ایک غزوہ میں 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے، حضرت اکرمہ کا، حضرت حارث کا اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، کہ وہ زخمی تھے، ان کے پاس آخری سانس تھے۔ ایک آدمی آیا مشکیزے سے کچھ پانی پلانے لگا، ایک صحابی نے کہا اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، وہ کہتا نہیں اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اور اسی کشمکش میں وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ حالت تھی ان کی، ایک جسد کی طرح تھے، ایک جسم کی طرح تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جسم روح نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک میت اور مردہ جسم بن چکا ہوا ہے، اور اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حال ہی کی بات بتاتا ہوں، پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں سیریا میں غوطہ ایک جگہ ہے، اتنی بمباری کی گئی، ایک سیریا نے خود کی، ان کی فوجوں نے، ایک رشیا سے کروائی، جو نئے سے نئے بم بنائے، اس کے تجربہ گاہ سیریا کا غوطہ بنایا گیا۔ 500 آدمی چند دنوں میں 500 مسلمان مر گیا، 200-250 بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، کسی کے جسم پر حس نہیں، جیسے ایک میت جسم پڑا ہوا ہے عالم اسلام کا، کسی کو کچھ کہنے کی یعنی ہمت ہی نہیں کہ لاشیں نکل رہی ہیں۔ اگر یہی 150 یا 200 بچہ کسی یورپین ملک میں ہو گیا ہوتا، قیامت برپا ہو گئی ہوتی، مگر یہ امت جس کو کہ کمثل جسد کہا گیا تھا، ایک جسم کی طرح تھا، اس کے جسم سے خون رس رہا ہے، جگہ جگہ اس کو برچھے مارے جا رہے ہیں، چھریاں ماری جا رہی ہیں، مگر ایسی بے حس ان کی ساری یہ قیادت ہے، جو بھی ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، ایسی پھٹی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور کیسے امت منتشر ہوتی چلی جا رہی ہے، قطعاً ان کو کوئی فکر نہیں۔ وہی حال آپ لے لیں آگے یمن کا، وہی حال آپ عراق کا لے لیں، وہی حال آپ افغانستان کا لے لیں، وہی حال آپ لیبیا کا لے لیں۔ ساری امت جو کہ 1 ارب سے زیادہ ہے، کتنی ہی ان کی تنظیمیں ہیں، کتنے ہی ان کے ادارے ہیں، سب کے سب تفرقہ کا شکار ہیں، اور یہی وہ چیز سی جس سے رسول کی صدر نے فرمایا تھا لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی، یہ رسول کی صدر نے اس لیے فرمایا تھا کہ شاید میری امت کے لوگ عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے یہود اور نصارہ سے، اور یہ اتحاد میں رہیں گے، یہ اس کو پکڑ کے رکھیں گے جس کی وجہ سے اتحاد قائم ہوتا ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یہ امت، یہ مسلمان تمزق کا شکار ہو گئے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی یہی حالت ایک مسخرہ، ایک تمسخر استہزاء بن کے رہ گئی ہے۔ اب حضور عید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز نے بھی جو کل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی حضور نے ان باتوں کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں دیکھو، ان کی مثالیں دیکھو، اور آج ان مسلمانوں کی حرکتیں دیکھو۔
اپنے آپ کو اسلام کا مدعی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان، لیکن ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے افعال دیکھو، یہ ان کی حالتیں ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو گئیں۔ تو بہرحال یہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، وہ ویسا ہی جیسے حضور نے تشبیہ دی ہے کہ ایک جسم جیسے فالج زدہ ہو گیا ہوا ہوتا ہے، منجمد ہو گیا ہوتا ہے، اس جسم کے علاج کا کیا طریقہ ہے؟ منجمد تبھی ہوتا ہے وہ جب اس کے اندر روح باقی نہیں رہتی، جب جان باقی نہیں رہتی۔ اور یہ بات مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ یہ بے حس جسم کیوں ہو گیا، بے جان جسم کیوں ہو گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی روشنی میں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، تبھی یہ صحیح نتیجے پہ پہنچے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے فون کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم محمد آصف چغتائی صاحب یو کے سے کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل قادیان اور رائے خدا کی ٹیم کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل امت محمدی پر زوال پذیر ہے اور وہ انتشار اور بدنظمی کا شکار ہے، کیا امت موسوی پر بھی ایسا زمانہ آیا تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی۔ جی جزاکم اللہ حسن الجزا۔ محترم منیر خادم صاحب سے درخواست ہے کس طرح سے۔ بالکل، امت موسوی پر بھی ایسا زمانہ آیا تھا، اور بائبل کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ پیشگوئی موجود ہے، بلکہ بڑا خطرناک زمانہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور ان کے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کے زمانہ میں ان کو جو جزوی طور پر ایک لحاظ سے غلبہ عطا فرمایا اور وہ ایک حصے پر قابض ہوئے وعدے کے لحاظ سے، تو پھر ان کو وہ غلبہ اس کی تکمیل بھی ہوئی اس غلبے کی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ غلبہ اپنے عروج پر تھا، اور انہوں نے پھر فلسطین میں اور وہ جو وعدہ کی سرزمین تھی وہاں پر وہ معبد بھی بنایا، اور جو کتاب لے کر گئے تھے وہ بھی وہاں رکھی، تورات شریف، اور پھر وہاں بہت بڑی رونق ہوئی، بہت بڑی آبادی ہوئی۔ یہ پیشگوئی کی تھی بعض انبیاء نے اور تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی، کہ جب تک تم لوگ خدا کے اس وعدے پر قائم رہو گے تب تک خدا کی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، لیکن جب تم جیسے آج یہ امت پھٹ گئی ہے ہماری مسلمانوں کی، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہود بھی پھٹ گئے۔ ابھی جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، چنانچہ اسی طریقے سے وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ بابل کے بادشاہ نے آ کر وہاں حملہ کر دیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ معبد بنایا تھا وہ اس کو تہس نہس کر دیا، اور 12 جو فرقے تھے یہود کے جو قبائل تھے ان میں سے 10 کو وہ ایک تو اس نے جلا وطن کر دیا، اور کئیوں کو اپنے ساتھ قید کر کے جو ہے وہ لے گیا، اور سینکڑوں سال تک بلکہ 100-150 سال کا عرصہ بنتا ہے اس نے جو ہے وہاں ان کو قید خانے میں رکھا، ان سے بیگار کام لیے اور بڑی مصیبتوں کے دن ان کو جھیلنے پڑے۔ اس کے بعد پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ نے رویا دکھائی۔ اس رویا کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ 100 سال تک کیسے ایک بستی مردہ ہوئی، پھر خدا نے اس کو زندہ کیا۔ پھر ہاروت اور ماروت 2 فرشتہ صورت خدا نے بھیجے انسان، انہوں نے جو ہے یہ ایران کے اس زمانے کے بادشاہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مدد کی بابل والوں کے خلاف، اور یہ وعدہ ان لوگوں نے آپس میں پھر ان کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب خدا تعالیٰ یہ ہم کو فتح دے گا تو پھر تم جو ہے ہمارے لوگوں کو قید خانے سے چھڑاؤ گے اور اس معبد کی آبادی کے سامان ہوں گے۔ چنانچہ وہ جو میعد اور فارس کا بادشاہ تھا اس نے جو ہے ان
اسرائیلیوں کی مدد کی، بنی اسرائیلیوں کی، اور اس کی مدد سے پھر یہ لوگ کامیاب ہوئے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ان لوگوں کو وہ خدا تعالیٰ کا جو وعدہ کا گھر ہے وہ پھر نصیب ہوا، وہ دوبارہ وہ معبد بنایا گیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا بابل کا بخت نصر، اس نے وہ کتاب بھی جلا دی تھی، اس کتاب کا بھی کچھ رہنے نہیں دیا تھا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے بائبل میں لکھا ہے کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وہ کتاب نازل کی، اور پھر کچھ حصے اس شکل میں تو نہیں جیسے کہ لفظاً قرآن مجید کا نزول ہوا، واقعات بعض خوابوں میں، بعض کشوف میں وہ ان کو سمجھائے گئے، اور پھر وہ کتاب دوبارہ نئے سرے سے جو آج بائبل ہم دیکھتے ہیں وہ بائبل بھی نہیں ہے جو اس نبی پر اللہ تعالیٰ کے خدا تعالیٰ نے ان کو سمجھائی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی اس میں کئی طرح کی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ایران کے بادشاہ کی مدد سے وہ دوبارہ بنی اسرائیلی قابض ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ان کی جو وعدہ کا گھر ہے نصیب ہوا، بیت المقدس کو انہوں نے آباد کیا، پھر ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ یہودیوں پر بھی اسی طریقے سے زوال کا زمانہ آئے گا جیسا کہ تم پر آنے والا ہے۔ چنانچہ ان پر یہ زوال کے زمانے جو ہیں یہ مذہبی اعتبار سے بھی آتے رہے، سیاسی اعتبار سے بھی آتے رہے، معاشرتی اعتبار سے بھی آتے رہے، کبھی ان لوگوں نے کہیں ہجرت کی، کبھی کہیں ہجرت کی۔ اور ایک اضافہ علم کے لیے میں ابھی یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسی زمانے میں یہ ان کے 10 قبائل جو ہیں یہ پھر مشرق کی طرف آئے، جن میں سے کچھ کشمیر میں، کچھ افغانستان میں آئے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب مسیح ہندوستان میں تصنیف فرمائی ہے اس میں بہت ہی عظیم الشان آپ نے یہ ریسرچ اپنی پیش فرمائی خدا کے علم کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ 10 فرقوں کی بازیابی کے لیے اور ان کو واپس لانے کے لیے اور ان کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ یہ کام سپرد کیا تھا۔ تو جیسا کہ انجیل میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، چنانچہ وہ ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آئے تھے۔ یہ وہی پھر آپ کا جو سوال ہے میں دوبارہ اس کی طرف واپس آتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ فرقے منتشر ہوتے رہے اور خدا تعالیٰ کے انبیاء آتے رہے، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے۔ جن لوگوں نے خدا کی طرف سے آنے والے مامورین کو مانا اور مانتے رہے وہ ان پر برکتوں کے دروازے کھلتے رہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ مغضوب رہے۔ اور آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ اس سبق کو یاد کریں کہ کس طرح خدا کے مامور سے دوری اختیار کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکتیں جو ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور جو آج مسلمانوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں بالکل وہی بنی اسرائیلیوں والے اس زمانے کے حالات اب ہو چکے ہیں، جس کی تفصیل ابھی مول صاحب نے کچھ آپ کے سامنے بیان بھی کی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محمد عبدالرشید صاحب یو کے سے ہی فون کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب پروگرام بڑا شاندار ہے اور واقعی تبلیغ کے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ہر تشریحی نبی کے بعد اس کا ذیلی نبی آتا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر حق کی بات بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ برائے کرم گزشتہ انبیاء میں سے چیدہ انبیاء جنہوں نے ان مصائب کے حل تلاش کر کے لوگوں کو حق کو منوایا کی مثالیں بیان فرما دیں، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کی نسل سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ کا سوال کافی تفصیلی ہے، تاہم میں محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے جو انبیاء ہیں وہ 3 ہی بنتے ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین ہی میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام شرعی نبی کہلاتے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو انبیاء آئے، بات درست ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے،
ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے آگے پھر 12 بیٹے، لیکن ایک بیٹا ان میں سے نبی یوسف علیہ السلام، باقی جو تھے وہ 11 نبی تھے. پھر اسی طرح اور تسلسل چلتا آتا. دوسری بات، دوسرے جو شرعی نبی جن کو واقعی ہم شریعت کہتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، شریعت تھی وہ پوری کی پوری. اب آپ دیکھیں کہ شریعت والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے انہی کے زمانے میں، لیکن وہ بغیر شریعت کے تھے، لیکن نبی تھے. قرآن مجید ان کو نبی کہہ رہا ہے. بین ہی یہ حالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان میں ہے. اگر سمجھنا چاہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت والے نبی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر اس زاویے سے دیکھنا ہو تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح شریعت کے احیاء کے لیے، اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، نہ کہ نئی شریعت لانے کے لیے. اور یہ قرآن مجید سے بالکل واضح اور صاف ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے ہارون علیہ السلام تھے، ویسے ہی رسول کریم حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہارون کی طرح ان کی شریعت کی تائید کرنے والے تھے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 13 صدیاں گزرنے کے بعد 14ویں صدی کے شروع میں مسیح آئے، مسیح موسوی کہہ لیں ان کو، یا اور جو نام دینا دے لیں، جیسے وہ آئے، بین ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 13 صدیاں گزر گئیں، 14ویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ بھی احیاء دین کے لیے، اقامت شریعہ کے لیے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لانے کے لیے. تو یہ سوال ان کا بالکل صحیح اور واضح تھا. جیسے کبھی میں نے سورہ ہود کی آیت بھی پڑھی کہ شاہد من ہو، کہ انہی میں سے ایک اللہ کی طرف سے گواہی آئے گا جو اس بات کی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں بھی حق پر تھے، اپنے زمانے میں بھی حق پر تھے، عصر حاضر میں بھی حق پر ہیں، اور آپ کی روحانی تاثیر آج بھی جاری ہے. یہ حضرت مسیح السلام نے اس زمانے میں ظاہر اور ثابت کر دیا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اور بھی ٹیلی فون کالرز ہیں جو اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں، پاکستان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم رفیع رضا قریشی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حلوے عزیز امیر المومنین میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست پیش کرتا ہوں. تمام دنیا میں میرے احمدی بہن بھائیوں کو بھی میرا سلام. یہ ایک اخبار مجھے آج ایک دوست نے دیا ہائی کورٹ میں. اس کا اخبار کا نام ہے کہ ماہانہ اخبار نکلتا ہے کراچی سے، نشستہ دیوار. اس کے پیچھے امام مہدی سے متعلق بہت ہیں انہوں نے ظاہر کی ہیں. مطلب میں 2-3 پڑھوں گا، زیادہ نہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سریا پر بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک شخص اس کو واپس لائے گا، بخاری اور مسلم. اور نیچے ہی لکھا ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے شخص نکلے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حاکموں کی جانب سے ایسے مسائل ٹوٹ پڑیں گے کہ ان پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی. اس وقت اللہ ایک شخص کو کھڑا کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو میرا سوال بقول ان کا سوال یہ کہ اس میں اہل فارس سے مراد آپ مسیح موعود کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جی ان کا دعویٰ ہے. تو کیا ان کا تعلق اہل فارس سے ہے، اور کیا ان کے آنے کے بعد زمین اجل سے بھر گئی ہے؟ تو یہ اور تیسری بات انہوں نے اس میں بھی لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور درمیان میں مہدی. اس کا انہوں نے حوالہ دیا. تو میں جاننا چاہتا تھا مختصر اگر اس میں ہماری رہنمائی ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی وضاحت اس کی پیش فرمائیں. یہ جو سوال ہے کہ وہ انہوں نے لکھا رسالے میں کہ فارس سے آئیں گے، تو بالکل درست لکھا ہے.
اور یہ جو لکھا ہے کہ اہل بیت میں سے آئیں گے وہ بھی ٹھیک لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل سب سے اس سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ساری لکھی ہیں اس رسالے میں، وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا اور کشوف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ اہل فارس میں سے ایک شخص آئے گا، اور یہ بھی کشف کی حالت میں دیکھا کہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو سارے علماء، آج کل کے علماء بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر رویا ہو یا کشف ہو تو وہ سب تعبیر طلب ہوتے ہیں، ان کی تعبیریں کی جاتی ہیں، ویسے ظاہری طور پر تو پورے نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو آپ کے کشوف پورے ہوئے یا بعد میں پورے ہوئے، ان کے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیریں کر کے بتائیں، بلکہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ہجرت کر کے فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو میں نے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک تعبیر کی لیکن وہ تعبیر درست نہیں ہوئی، دوسرے رنگ میں وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ ہجرت والی جو حدیث ہے، جو یہ آپ کی رویا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں مقام پر ہجرت کر کے گئے لیکن بعد میں مجھے ظاہر ہوا کہ یہ تو مدینہ ہے، یثرب ہے، تو پہلے آپ یمامہ وغیرہ کوئی جگہ سمجھتے رہے۔ تو بہرحال پہلے یہ بات واضح کر دینے والی ہے کہ یہ رویا اور کشوف ہیں، اور رویا اور کشوف تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ اب اگر فارس کا ذکر آیا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسا ہی شخص فارس کا تلاش کرنا ہوگا، کہ یا اس کا نام تلاش کرنا ہوگا، اس کے باپ کا بھی ویسا نام ظاہری طور پر تلاش کریں، یا واقعی وہ اہل بیت میں سے ظاہری طور پر ہو۔ تو اب میں اس کی تفصیل آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطیف کشف ہے جب کہ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نازل ہوئی، جس کا یہ ایک ٹکڑا یہ ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرین میں بھی تشریف لائیں گے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ آخرین کون ہوں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ حضور یہ آخرین کون ہوں گے جن میں آپ کی تشریف آوری ہوگی؟ پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ حضور یہ آخرین کون ہوں گے جن میں آپ تشریف لائیں گے؟ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت حضرت سلمان فارسی آپ کی مجلس میں موجود تھے، وہاں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو ان میں سے کوئی ایک شخص یا کچھ اشخاص پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ ثریا ستارے سے واپس لائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اس کو قائم کریں گے۔ تو اب جو سلمان فارسی، فارس سے ان کا تعلق تھا، تو ایک تو یہ ہے کہ ایران کے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں یہودیوں کی مدد ایران کے بادشاہ نے کی تھی، وہی تمثیل پوری ہونی تھی کہ یہ مدد بھی ایک زمانے میں ایران کی طرف سے ہی آنے والی ہے، فارس سے ہی ایک شخص کھڑا ہوگا جو کہ مدد کرے گا ان امت محمدیہ کی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنی کتاب، جو ان کا رسالہ اشاعت السنت ہے، اس کی اگر جلد نمبر 7 ہو اس کو اٹھا کر پڑھیں کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ فارسی الاصل ہے۔ یہ اس زمانے کے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو ان کے قریب تھے، یہاں سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے، اور وہ ان کا آنا جانا تھا، وہ تعلقات رکھتے تھے، قریب سے آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، اور اس وقت انہوں نے ریویو بھی لکھا تھا آپ کے کتاب براہین احمدیہ کے اوپر۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ سلمان، یہ فارس سے ان کا تعلق ہے، اہل فارس میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو شجرہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ آپ کے بزرگوں کے دستخط موجود ہیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو خاندان کے افراد ہیں جو قادیان میں آئے ہیں،
یہ ایران سے چلتے چلاتے، فارس سے چلتے چلاتے جو ہے وہ یہاں آئے ہیں۔ تو اب بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ شروع میں آئے تھے، کہاں سے ہادی بیگ صاحب آئے تھے جس جگہ سے، وہ جو ہے آج کل ایران میں نہیں ہے، سمرقند کا علاقہ۔ سمرقند کا علاقہ آج کل رشیا کی آزاد کردہ ایک جو ریاست ہے اس کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں ایران میں تھا، کسی زمانے میں کبھی کہیں تھا۔ تو جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی بیان فرما رہے تھے، اس زمانے کے نقشے کو ملحوظ رکھ کے یہ پیشگوئی کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک جو آگے کیا سوال فرما رہے ہیں؟ ایک تو یہی پوچھا تھا انہوں نے کہ جو امام مہدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایران سے کہ وہ فارسی الاصل ہوں گے، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسے کہ آپ نے دوسرا ایک اور حصہ تھا ان کا، دوسرا حصہ بعد میں پھر دوبارہ ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تو تھا دوسرا، ان کا ایک اور بھی حصہ تھا جو بھی خواب سے، رویا اور کشوف کے حوالے سے اس کا جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ تو اصل میں رویا اور کشوف ہیں۔ تو اگر وہ پتہ لگ جائے کہ کیا یہ انہوں نے فرمایا تو پھر وہ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں دوبارہ۔ وہ اسکرین سے بھی اب موجود نہیں، اسکرین پر بھی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت آن لائن، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عارف الزمان صاحب ہے بنگلہ دیش سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز کا سوال ہے، جو ہم اگلی جمعے کو تاریخ احمدیت میں مسیح موعود یوم مسیح موعود دن بنانے کے جا رہے ہیں، میرا سوال ہے یہ مسیح موعود اسلام کیوں لدھیانہ میں پہلے بیعت کیا، کیوں نہیں قادیان میں لیا؟ اس کے پس منظر تفصیل کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، موقع کی مناسبت سے انہوں نے پوچھا ہے، محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں۔ جی، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام فرمایا تھا کہ تیرے ہوشیارپور اور لدھیانے کے زبر کو ہم نے بابرکت کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ایک خدائی تفہیم کے تحت آپ قادیان سے لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اپنے سارے بیعت کرنے والوں کو دعوت دی تھی۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں اس ساری پیشگوئی پہ کہ اس کا پس منظر کیا تھا، لدھیانہ اس وقت لاہور کے بعد متحدہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر تھا اور یہ صنعتی اعتبار سے ایک مرکز کہلاتا تھا۔ ہر طرف سے یہاں پہنچنا آسان تھا اور جہاں جہاں سے بھی صحابہ چاہتے بڑے آرام سے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ ایک تو ظاہری وجہ یہ تھی، اور دوسری ایک اہم وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے، وہ دجال کو لد کے باب لد کے اندر جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے۔ یہاں قتل سے مراد کوئی جسمانی قتل نہیں تھا، نہ دجال کوئی جسمانی اور مادی جسم تھا جس کو قتل کیا جائے۔ یہ ایک عقیدے اور نظریے کا خیال تھا، ایک دھوکے پہ مبنی خیال تھا۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور خدا بنایا ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کو آسمان پر بٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ تھا، دجالی فتنہ اس کو کہہ لیں، جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اور اس کا مرکز جو تھا وہ اس وقت لدھیانہ تھا، اور لدھیانہ ہی اس پنجاب کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر گرجا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھ کے یہ ثابت کیا کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ مسیح موعود علیہ السلام ہیں جو کہ آگے ساری دنیا میں قتل دجال کا کام کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی جس کا کہ باب لد، پہلے ہم بچپن میں یہاں سفر کیا کرتے تھے تو وہ جلندھر سے بس جاتی تھی لدھیانہ، تو وہ مخفف میں پکار رہا ہوتا تھا، لدھ جانے والے آ جاؤ، لدھ جانے والے یعنی لدھیانہ جانے والے آ جاؤ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو کس طرح سے یہ سادگی کے ساتھ یہ بیان کرتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ایسی کوئی پیشگوئی ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ لدھیانہ وہ جگہ ہے جہاں 1890 اور 91 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مارکۃ الآراء کتاب لکھی، اس کا نام ہے ازالہ اوہام۔ وہ
لدھیانہ کا ایک محلہ اقبال گنج ابھی تک وہ ہے، وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قیام تھا، اور بڑی ضخیم کتاب آپ نے لکھی جس میں ہر لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا، دجال کی حقیقت کو ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ اسلامی نقطہ نظر سے عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور وہ وفات پا گئے ہیں، نہ تو وہ اللہ ہیں اور نہ ہی وہ آسمان پر اس جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور نہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ ہر لحاظ سے آپ نے اس کو مکمل کیا، اور وہ جو کتاب تھی وہ ایک مارکۃ الآراء کتاب تھی، اور وہ ایک سنگ میل تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا، اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس لیے بھی لدھیانہ کی ایک اہمیت تھی۔ اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ الحق لدھیانہ جو مناظرے وہاں پر ہوئے غیر احمدیوں کے ساتھ، محمد حسین بٹالوی صاحب بھی پہنچے اور بھی کہیں پہنچے، یہ بھی ایک فیصلہ کن مناظرے تھے۔ اور وہاں اب سوال کے اختتام پر ایک جواب کے ایک لطیفہ مولوی نظام الدین صاحب کا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا مناظروں کا سلسلہ لدھیانے میں شروع ہو گیا، کیا آپ قرآن سے یہ ثابت کر سکتے، قرآن میں کہیں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سی آیات وفات مسیح کے پڑھ کے سنا دی۔ کہنے لگے اگر میں محمد حسین بٹالوی سے آپ کو 30 آیات یا 20 آیات ایسی لا دوں جس سے یہ ثابت ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے تو مان لیں گے؟ حضور نے فرمایا آپ 20-30 تو چھوڑ دیں، ایک ہی آیت لے آئیں۔ وہ گئے، جا کے وہاں محمد حسین بٹالوی کے وہ کافی بے تکلف دوست تھے، کہنے لگے چلو جی میں فیصلہ کر رہا ہوں، مرزا صاحب کو ہرا آیا ہوں، اب آئندہ کسی اور مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی سے 5-6 آیتیں لکھ کے قرآن کی دے دیں جس سے یہ ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ محمد حسین صاحب بٹالوی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی پگڑی اتار کے زمین پہ انہوں نے ماری اور کہنے لگے تو مرزا کو نہیں مجھے ہرا کے آیا، تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں حدیث سے ثابت کروں گا؟ کہنے لگے حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی آیات دیں آپ۔ کہنے لگے قرآن کی کوئی آیت نہیں۔ خاموشی سے وہاں اٹھے اور آ کے مسیح صاحب کی مجلس میں آ گئے۔ حضرت مسیح صاحب نے ان کو افسردہ سا دیکھا تو پوچھا نظام الدین صاحب وہ لے آئے آیات؟ کہنے لگے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس آیات۔ تو کہنے لگے جب ان کے پاس نہیں ہے، ان کے ساتھ قرآن نہیں ہے، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جس کے ساتھ قرآن میں اس کے ساتھ میں آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ تو یہ وہ ایک لمبے واقعات ہیں لدھیانہ کے، وہ آپ بتایا جی، غلام نبی صاحب، خوشاب والے اور بھی کئی، وہاں ایک اچھا ایک دنگل رہا وہاں پہ سارے مذاہب کا، اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لدھیانے کو چنا۔ وہ ماحول قادیان میں نہیں بن سکتا تھا، اگر اس ماحول کو دیکھیں سارے کے سارے کو، وہ لدھیانہ ہی ایسا تھا جہاں یہ قتل دجال ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر آپ کو وہاں لے گئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کے فارمیٹ کا جو سوال ہے وہ محترم مولانا منیر خادم صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابتدا میں محترم کوثر صاحب نے ذکر فرمایا فرقوں کے تعلق سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے اس کا ذکر ہوا، تو اسی میں ایک بات یہ بھی آتی ہے جو ناجی فرقہ ہے اس کے تعلق سے کہ وہ جماعت ہوگا، اور ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی آپ سے درخواست ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ہے اور مختلف طریقوں سے پیش کی گئی ہے، یہ مستند حدیث ہے، مسلمانوں کے سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ سارے فرقے اس حدیث کو لے کے اپنی اپنی طرف منسوب کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی کہ یہی حدیث جو میں یاد دلا دوں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ یہود تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سارے کے سارے جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جہنمی حرکتیں کرنے والے ہوں گے، اور ایک ان میں سے جو ہے وہ
سوائے ایک کے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، النار میں جائیں گے۔ النار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنگ کی آگ، چنانچہ یہ ظاہری طور پر بھی آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی تعداد میں یہ سارے فرقے اس وقت آپس میں جنگ کی آگ میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو دوسرا مطلب ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا، یعنی جو 73واں فرقہ ہوگا اس کا وہی حال ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس حال میں تم مجھے اور میرے ان صحابہ کو دیکھ رہے ہو نا، ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے، ایک اور سند سے آتی ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ وحی الجماع، کہ یہ حضرت داؤد رواہ ابی داؤد عن معاویہ کہ سنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنت وحی الجماع، کہ 72 جو ہیں وہ النار میں ہوں گے اور ایک جنت میں، اور وہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جماعت ہوگا۔ چنانچہ پہلی علامت تو یہ بیان فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا بھی وہی حال ہوگا، اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ الجماعت ہوں گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ کی خدمت میں کہ اس حدیث کے تسلیم شدہ ہونے میں کسی کو کوئی نہیں رہا، بلکہ جو کیا نام اس کا یہ ہے نا، ہمارے امام عبد الوہاب جو سعودی عرب کے اور وہابیوں کے امام، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ 18، الامام محمد بن عبد الوہاب، مطبوعہ قاہرہ۔ اس میں اس حدیث کے حوالے سے امام عبد الوہاب فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلَّ الْمَسَائِلِ، کہ یہ کہ 72 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایک 73واں ہوگا وہ ناجی ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سب سے عظیم الشان مسائل میں سے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فمن فہمہا فہو الفقیہ، جو اس کو سمجھ لینا، اس بات کو سمجھو وہی فقیہ ہے، وہی سمجھنے والا سمجھدار انسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں ومن عمل بہا فہو المسلم، جو اس پر عمل کرے گا وہی مسلمان ہے۔ تو گیا مسلمان اسی کو قرار دے دیا جو اس پر عمل کرے، اور جو اس کو سمجھے اس کو فقیہ قرار دے دیا، یہ امام عبد الوہاب۔ اسی طرح اس زمانے میں شیعہ حضرات بھی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی خلافت کے بھی قائل نہیں، حضرت عمر کی خلافت کے بھی قائل نہیں، حضرت عثمان کی خلافت کے قائل نہیں، حضرت علی کے خلافت کے، باقی سارے جتنے 72 فرقے ہیں وہ ان تینوں کو جو خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے ہم ہیں جو ہے 73واں فرقہ، باقی سب 72 ہیں۔ تو گویا کہ تسلیم کرنے کے لحاظ سے، اس کو مسلمہ ماننے کے لحاظ سے، چاہے شیعہ تھے یا سنی تھے یا وہابی تھے، کوئی بھی تھے، وہ ہر فرقے کے لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ صحیح تو سمجھ لیا، اور اس زمانے میں ہم لوگ بھی، جماعت احمدیہ کا بھی دعویٰ ہے کہ 72 باقی 72 ہیں، ہم 73واں ہیں۔ اب خدا کی طرف سے کوئی نشان آنا چاہیے نا کہ جو ثابت کرے کہ 72 کون ہے اور 73واں کون سا ہے۔ چنانچہ وہ نشان خدا کی طرف سے آنے والا یہ امام عبد الوہاب صاحب کے پیروکاروں نے ہی پاکستان والوں کی مدد کے ساتھ سن 74 میں اس کو جو ہے نا اس نشان کو ثابت کر دیا۔ ہوا کیا کہ پہلے جو کہا کرتے تھے وہابی کہ ہم جو ہیں 72واں ہیں، شیعہ کہتے ہم 72واں ہیں، دوسرے کہتے ہم 72واں ہیں، ایک اسمبلی میں سن 74 میں یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ اس سے پہلے سن 52 میں بھی ان لوگوں نے یہ اقرار کر لیا تھا، جب سن 53 میں
پاکستان کے اندر فسادات ہوئے تھے، احمدیہ مسلم فسادات، اس زمانے میں بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن سن 74 میں بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے اس کو تسلیم کیا۔ اس زمانے میں جب اسمبلی میں سارے فرقوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، بلکہ بعض مذاہب کی نمائندگی بھی تھی، وہ بھی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر سب نے کہہ دیا کہ ہم 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور یہ جو 73واں قادیانیوں کے فرقہ، اس کو ہم نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ امام عبد الوہاب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھے گا وہ مسلمان ہے، باقی مسلمان وہ مانتے ہی نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر ناجی ہیں، النار یعنی آگ میں پڑنے والے ہیں، ایک جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اب پاکستان والوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فتوے کے ساتھ اس اسمبلی نے جو زمانے کی تھی ایک لحاظ سے بغاوت کی، اور آج بھی آنے والی اسمبلیاں اسی بغاوت میں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ 72 جو ہیں وہ سارے کے سارے النار میں ہوں گے اور ایک جو ہے ناجی ہوگا، اور یہ کہتے ہیں 72 جو ہیں جنتی ہیں، اور حدیث کو بھی سارے تسلیم کرتے ہیں۔ بتاؤ خدا کا کتنا عظیم الشان نشان ہے۔ کیا ہمارے اندر طاقت تھی کہ اس کو ہم اپنے حق میں خود پورا کر لیتے، سوائے اس خدا کے جو عالم الغیب خدا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق خدا ہے؟ اس نے ہی یہ ان کی زبانوں سے کہلوایا۔ اور اب میں ان کے لکھی ہوئی جو تحریر ہے جو اس زمانے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ خود بیان کی کہ ہم جو ہیں 72 ایک طرف ہو گئے ہیں، 73واں قادیانی فرقہ ہو گیا، وہ ان کی تحریر جو معروف ہے، شائع شدہ ہے، نوائے وقت جو اب بھی وہ اخبار نکلتا ہے پاکستان سے، اس کی 6 اکتوبر 1974 کے شمارے میں صفحہ 4 پر یہ لکھا ہوا ہے: اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حقہ متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہو گئے۔ کس بات پر خوش ہو گئے؟ کہ کلہم فی النار۔ اب یہ تو ہم لوگ ایک دلیل دیں، وہ ایک دلیل دیں، ہم ایک دلیل دیں، وہ ایک دلیل دیں۔ دلیل تو وہ جو آسمان سے نازل ہو، اور خدا نے اس وقت آسمان سے نازل کر دی تھی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، سن 53 میں جو فسادات ہوئے ہیں، ان فسادات کے موقع پر بھی ان لوگوں نے یہ بات تسلیم کی تھی۔ چنانچہ میں یہ حوالہ اخبار زمیندار اس زمانے کا نکلا کرتا تھا، 5 نومبر 1952 صفحہ 2 کالم نمبر 6، اس کا یہ حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی ظفر علی خان صاحب نے اس وقت لکھا، جب احمدیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی تو بڑے فخر سے یہ بات پیش کی اور لکھا کہ مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ وہ جو اس وقت سارے دینی جماعتیں جو نیم سیاسی دینی جماعتیں تھی اکٹھی ہو گئیں، ان کا نام غالباً مجلس عمل رکھا گیا ہوگا۔ مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہیں۔ حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر، تمام صوفی اس مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو۔ اس وقت تو قرار نہیں دیا جا سکا تھا، لیکن سب اس وقت بھی یہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم 72 ہیں اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 73 ہے۔ تو یہی جماعت احمدیہ پھر الجماعت بھی کہلائی۔ اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
کہ جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال ہوا تھا؟ آپ کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، آپ کو نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، آپ کو علی اعلان قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس حال میں مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو، کیا منوان یہ بات پوری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہمارے اندر یہ طاقت تھی کہ ہم خود اپنے سے پورا کرتے، یہ شہادتیں پیش کرتے، اور اس طریقے سے جو ہم ماریں کھاتے کلمے کی خاطر، نمازوں کی خاطر، قرآن مجید کی خاطر؟ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اور انہی کے طفیل پوری دنیا کے جو ملا اس بات کو دہرا رہے ہیں، یہ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا الجماع والا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ الجماعت وہ ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، اور جیسا اسلام عالمگیر مذہب ہے اسی طریقے سے عالمگیر امام ہونا چاہیے۔ آج میں زیادہ نہیں بولتا اس میں، کیونکہ آپ بتا رہے کہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، تو زیادہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ثابت کر دیں کہ کوئی ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ ان کا کوئی ایسا واجب الاطاعت عالمگیر امام ہو، اور اس کو مان کر 100 سال میں ان لوگوں نے اتنی ترقیات کی منازل طے کی ہوں جتنی کہ جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طے کی ہے۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم منصور نوجوان صاحب ہیں، انڈیا سے کال کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم منصور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور انور رحمۃ اللہ تعالیٰ اس عزیز کی خدمت میں اور سارے عالم اسلام کی خدمت میں محبت برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ، جو دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے وہ میری جماعت سے نہیں ہے، جو شخص دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھائیں۔ جی جزاک اللہ حسن الجزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح السلام کی تعلیم کا ایک اقتباس ہے جو کہ کشتی نوح میں حضور نے بیان فرمایا۔ دیکھیں اس کے اندر جو تمثیل بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ گناہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم کو اگر کوئی زہر دیا جائے تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس کی جسمانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے وہ۔ اسی طرح گناہ ہے، گناہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں اور قرآن مجید نے جھوٹ کی مذمت اور اس سے بچنے کی بارہا ترغیب دی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کی روحانیت کیا ترقی کرے گی؟ یہی وہ بنیادی زہر ہے جو آگے چل کر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ انسان بولتا ہے، پھر آگے چوری کرنے لگے گا اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے زہر ہیں جو کہ بڑے بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں اور روحانیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگلی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، تو یہ تو ایک بہت ضروری چیز ہے کہ دین کو مقدم رکھے گا تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، لیکن اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر نہ دنیا ہی ملے گی نہ دین ہی ملے گا۔ یہ تو ایک واضح علامت تھی جو تفسیر کبیر میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں بیان کر دیا ہوا ہے۔ اب جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں جب یہ دین کے ساتھ تھے تو دنیا ان کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن جب یہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا کے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی رہا۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کیا کہ دنیا کمانا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر ہے کہ دین ہر معاملے میں مقدم رہے، تبھی ایک سچا مسلمان ہو سکتا ہے، تبھی اس کے جو وہ کماتا ہے مال اس کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن اگر دین کو قربان کر کے وہ دنیا حاصل کر رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔
ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں انڈیا سے ہی، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام محترم۔ ایک غیر احمدی عالم محمد پالن حقانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شریعت یا جہالت۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت بجسد انصری آئیں گے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک تحصیلدار اپنے دفتری کام کے تحت شہر سے باہر چلا جائے اور ایک عرصے کے بعد اگر وہ واپس آئے گا تو کیا وہ تحصیلدار نہیں رہے گا؟ یہ ان کی مثال ہے۔ ایک اور میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خدائے تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بٹھا سکتا ہے۔ تو ان ہر دو اعتراضات کا جواب سے آپ نوازیں۔ جی جزاکم اللہ حسن رضا۔ محترم منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ کچھ بھی حرف نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پھر خاتم النبیین نہیں ہو جائیں گے یا نبوت سے عاری ہو کر تشریف لائیں گے؟ سارے بزرگان امت اس بات کے طرفدار ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ جو من قال بسلب نبوت ہی فقط کافر حقاً، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہ کہا کہ اس کی نبوت اس سے سلب کر لی جائے گی، وہ پکا کافر ہے۔ اب سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں اور نبی بھی ہوں تو کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوں گے؟ اور اسی بات سے تو ہمارے سے جھگڑا کرتے ہیں یہ علماء کہ تم جو ہے کہتے ہو کہ مسیح موعود وہ نبی ہے اور تم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب یہی سوال ہم ان پر بھی دہراتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب بھی تشریف لائیں گے جن کے کہنے کے مطابق، اول تو یہ نوٹ کر لیں کبھی آنے والے نہیں ہیں، ہے جی کہاں سے آنا انہوں نے؟ اگر آ گئے فرض مفروضہ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین کہلائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہلائیں گے؟ آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہو جائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ نہیں پڑے گا۔ ایک تو یہ بات، یہ تو جو وہ کہتے ہیں اس کے حساب سے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں یہ فرمان درج ہے اور قرآن مجید کے سب فرمان قیامت تک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ میں نے عیسیٰ کو بنی اسرائیلیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ تو انجیل میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا، پھر آگے چل کے قرآن مجید میں جب نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات لکھ دی۔ اگر کوئی بات اس کے خلاف ہونی تو اس کو لکھ دیتے کہ اب تو رسول نے اللہ بنی اسرائیل بھیج رہا ہوں، اب آگے امت محمدیہ کی طرف بھی آنے والا ہے، اس کا ذکر کر دینا چاہیے تھا۔ صرف یہ لکھا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کی طرف رسول ہے۔ اب جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیلیوں کی طرف رسول ہے اور وہ ایک محدود زمانے کے لیے محدود قوم کے لیے آیا تھا، وہ اس کی جو نبوت اتنی بڑھا دی جائے گی کہ وہ ایک عالمگیر نبی بن جائے گا، اور اس کے اوپر دوبارہ گویا کہ قرآن مجید کا نزول ہوگا۔ اگر تو اس کو ان مولویوں نے قرآن مجید سکھانا پڑھانا ہے اور پھر اس نے قرآن مجید آگے سکھانا ہے تو پھر کیا فائدہ ایسی نبوت کا کہ لوگوں کے ذریعہ قرآن مجید؟ وہ تو ایسا ہونا چاہیے قرآن مجید اللہ اس پر پھر سے نازل کرے۔ تو اگر قرآن مجید اللہ نے پھر سے نازل کر دیا تو گویا پوری عالمگیر شریعت اس کو عطا کر دی اور پوری دنیا کی جو اس کو جو ہے وہ نبوت دے دی۔ اب پوری دنیا کی نبوت بھی مل گئی، عالمگیر شریعت بھی مل گئی اور ہو بھی آخر میں، پھر کہو کہ خاتم النبیین پر کوئی فرق نہیں ہونے والا، تو یہ کہاں کی منطق ہے؟ کیسے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ جو بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھائی وہی درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا ہمارے مسلمان بھائی بھی اور عیسائی بھائی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ وفات پا چکا ہے،
عام انسانوں کی طرح فوت ہو چکا ہے، ورنہ پھر اس کے خدا رہنے میں کوئی عیسائیوں کے نزدیک جو دلیلیں وہ دیتے ہیں وہ دلیل صحیح بن جاتی ہے کہ تمہارا نبی تو فوت ہو گیا، ہمارا نبی آسمان پہ زندہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور قرآن مجید میں ان کی وفات کی 30 آیات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف کتابوں میں، اور ایک جگہ جو لکھی آپ نے کتاب ازالہ و حام میں، اس میں سب وہ 30 آیتیں ایک جگہ لکھ دی ہیں۔ پڑھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تا قیامت رہنے والی ہے، جو ہمیشہ کے لیے عالمگیر نبوت رہنے والی ہے، اور جو تعلیم اتنی وسیع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی وہ نہیں لا سکے تھے، سکت بے ہوش ہو کر گر گئے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیسے اٹھا لیں گے اس زمانے کے نبی؟ تو پھر یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حرف نہیں آئے گا۔ ہاں، تب حرف نہیں آئے گا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی آپ کا غلام، آپ کا شاگرد رشید بن کر وہ پھر جو ہے وہ اس قرآن کو سیکھ کے اللہ سے لوگوں میں اس کو رائج کرے، تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق عزت لازم نہیں آتی، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نہیں ٹوٹتی، بلکہ خاتم النبیین کا ایک ایسا عجیب و غریب اور عظیم الشان فیض دنیا میں ظاہر ہوتا ہے کہ آج تک دنیا نے کبھی کسی نبی کا ایسا فیض نہیں دیکھا ہوگا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کا ایک سوال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر آ رہا ہے کہ جو آخری زمانے میں 73 فرقے ہوں گے، تو اس میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، تو جماعت احمدیہ کس طرح فرقہ ناجی کہلاتا ہے، اور وہ کیا امتیازات ہے جن کی بنیاد پر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اختصار سے قرآن شریف سے ہی ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہر بات کی بنیاد قرآن شریف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور ساتھ لفظ استعمال کیا جمیعہ۔ جمیعہ کا لفظ جمع سے نکلا ہے، جمع یجمع جمعاً جمیعاً، یعنی سب کے سب، اور اسی سے وہ حدیث کا لفظ ہے وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، کہ وہ ایک جماعت ہوگی۔ جمیعاً اور جماعت اور جماعہ، یہ 3 لفظ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہوتی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم، مثال کے طور پہ احادیث کی ساری کتب میں فضل صلاۃ الجماع آتا ہے، ایک باب آتا ہے کہ جماعت کی فضیلت۔ ایک مسجد میں مثال کے طور پہ 100 نمازی جمع ہو جائیں، ان میں سے 95 صفوں میں بھی کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے کوئی امام نہ ہو، اپنی ظہر کی نماز وہ پڑھ لیں، تو ان 95 کی نماز مال جماعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ ان کے سامنے امام نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے 5 مسجد کے ایک دوسرے کونے میں کھڑے ہو کے، ایک کو امام 4 پیچھے کھڑے ہو جائیں، 5 کی جو نماز ہوگی وہ با جماعت کہلائے گی۔ یہی حال ان مسلمانوں کا ہے۔ 95 ہیں، منتشر ہیں، 72 ہیں، جو کچھ ہے، کوئی ان میں سے جماعت کہلانے کا مستحق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی امام نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ امام کی تعریف کیا ہے، کون سا امام؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، تو یہ بڑی ایک معنی خیز بات تھی، اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا، کہ خوش قسمت ہے وہ جو تم میں سے زندہ رہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں ملے گا کہ وہ امام ہوں گے، مہدی ہوں گے، حکم ہوں گے، عدل ہوں گے۔ اب یہاں پر 4 صفات بتائی گئی ہیں کہ جس مسیح نے امت محمدیہ میں آنا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ امام ہوگا، وہ مہدی ہوگا، حکم ہوگا، عدل ہوگا۔ پھر بخاری کی حدیث ہے کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم امامکم منکم۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو، اس حال میں کہ وہی تمہارا امام ہوگا۔
اب جو 73 فرقے یہ ہیں، 72 کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کا امام وہ ہوگا جس کو اللہ مقرر کرے گا۔ یہ مسجد کے امام نہیں جن کو مسجد کمیٹیاں مقرر کرتی ہیں اور بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی بات کہی تو ابھی نکال کے باہر پھینکیں گے۔ وہ امام اللہ مقرر کرے گا، وہ امام مہدی ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں بعثت اولیٰ میں ہوں، وہ بعثت ثانیہ ہے، اور یہی وہ امام ہے جس کی قیادت مسلمانوں کو اکٹھا کرے گی۔ آج یہ 73 فرقوں میں بٹے ہیں، چھوڑیں ساری دنیا کو، اس کو بتانے کی اس وقت نہیں ہے، صرف اپنا ملک ہندوستان لیتے ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً ہر فرقے کا مسلمان ہے، ادھر بریلوی ہیں، ادھر دیوبندی ہیں، ادھر اہل حدیث ہیں، ادھر اہل تشیع ہیں، وہ سارے کے سارے فرقے یہاں پہ سب کے سب جو ہیں۔ ابھی پچھلے 2-3 مہینے میں جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا، سپریم کورٹ نے اس کو منع قرار دے دیا۔ اب مسلمان دیکھیں 72 فرقوں میں بٹے مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے نہیں 3 طلاقیں تو شریعت کا حصہ ہے، ہم تو اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ارے ایک شریعت، ایک قرآن، ایک رسول، ایک کلمہ، اسی شریعت سے تم کہتے ہو یہ شریعت کا حصہ ہے، ہم اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے، دستبردار نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اب عقل کے دھنیوں و عقل مندوں، اس بات کا فیصلہ کون کرے؟ سپریم کورٹ؟ پارلیمنٹ انڈیا کی؟ کون فیصلہ کرے؟ ارے بھائیو، اس کا فیصلہ امام مہدی نے کرنا ہے، جو قیادت کرے گا، جس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی، وہی فیصلہ کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سارے جھگڑے ان کے ویسے ہیں۔ اور رابطہ عالم الاسلامی جس نے اس فتنے کی بنیاد ڈالی، 1974 میں مکہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں جماعت احمدیہ کو خارج از اسلام قرار دیا گیا۔ اپریل 1974 کی بات ہے، بعد میں پاکستان میں یہ ہوا۔ منظمت یہ رابطہ عالم الاسلامی بنی اس لیے تھی کہ یروشلم اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیں گے۔ 44 سال ہو گئے، 1962 میں بنی، ایک اور رابطہ بنا، وہ 1969 میں بنا۔ 1 انچ مسجد اقصیٰ کا اور یروشلم کا یہ نہیں لے سکے۔ فیصلہ کیا تو جماعت احمدیہ کا، اور یہ ہے ان کی حالت اور یہ ہے ان کے کام۔ اب یہ طلاقوں کا ہی مسئلہ اب دیکھیں، مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ حلالہ جائز ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر پابندی لگا رہی ہے۔ دوسرے ہی قرآن پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ ارے بھائی، اس کے فیصلے کے لیے ایک امام چاہیے، ایک امام مہدی چاہیے۔ جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو کہ جس کا امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہی اس کی قیادت کرتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک دیکھیں، ہم بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، یہی مسائل ہمارے سامنے تھے۔ ہم اپنے امام خلیفۃ المسیح جو خلیفہ ہیں امام مہدی کے، ان سے رہنمائی، ان سے ہم ارشاد لیتے ہیں کہ حضور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ ایک ارشاد آتا ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ قیادت، یہ ہے وہ جماعت۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 5 ہوں چاہے تھوڑے ہوں، یہی جماعت ہوگی جس کا ایک امام ہے، دوسری جماعت نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی، وہ بھی اس وقت پیش کرنے کے قابل ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے اللہ اور رسول کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ جب وہ رسول جو متبع رسول ہے وہ آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، اِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ جب وہ امام مہدی آئے تو تم اس کی بیعت کرنا، اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب انکار کر رہے ہیں تو یہ جنتی ہوں گے؟ خود عقل سے سوچیں
کہ جو ان کے تخیل میں عیسیٰ آسمان پر ہے، اور وہ اگر یعنی وہ عیسیٰ کی عمر کی بات کر رہے تھے یہ سائل، تو میں سوچا تھا کتنی احمقانہ یہ لوگ غیر احمدی بات کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی رسول کی مسلسل سے 500 سال 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں نا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 550 سال تھی رسول کے وسلم پیدا ہوئے، اور یہ رسول کے 63 کے بعد فوت ہو گئے، اور یہ ابھی تک زندہ، جب ان کی عمر 2000 سال ہو جائے گی تب وہ آسمان سے اتریں گے، یعنی جب ان کی عمر 500 سال تھی یہ آئے بھی اور گئے بھی، اور وہ 2000 عمر پا کے جب نیچے اتریں گے وہی آخری ہوں گے۔ عجیب سا کون سا فلسفہ ہے، کون سی منطق ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ حضرت مسیح صاحب فرما رہے ہیں کہ جو آنے والے امام کو نہیں مانتا، میری بات تو بات کی ہے، پہلے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، رسول کے حکم کو نہیں مان رہے، اور ان میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ اور تیسری بات، ایک سب سے بڑی بات، یہ کفر کیوں ہے؟ رسول کی مثال ایوما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما، کہ جو ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے، وہ کفر اپنے پہ مور لگاتا ہے، چاہے رابطہ عالم اسلامی ہو، چاہے کوئی اسمبلی ہو۔ جب یہ جماعت کو کافر کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، یہ اصل میں اپنے کفر کے اوپر مور لگا رہا ہوتا ہے۔ ملا علی قاری جو کہ احمدیت سے 300 سال پہلے تھے، انہوں نے صاف لفظوں میں یہ لکھا، تِلْکَ اِثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ کہ 72 تو آگ میں ہیں۔ جب یہ کہہ رہے تھے جماعت احمدیہ کو وجود تک نہیں تھا اس وقت، 300 سال پہلے ان کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے الطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ، وہی جنتی ہوگا۔ تو یہ ہے جب جماعت احمدیہ ناجی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے۔ اب میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا روحانی نظام قائم ہے، تو اس خلافت کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش خبریاں تھیں اور اس سے وابستہ رہنے کی جو تاکید تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس تعلق سے تھوڑی وضاحت ناظرین کو۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ تو جب سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت سے یہ اصطلاح چلی کہ خلیفۃ اللہ سے مراد اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال میں ایک ہی شخص کے لیے خلیفۃ اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ الفاظ یہ ہیں جو آپ نے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب تم اس کو دیکھنا تو اس کی بیعت کر لینا، اور چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو آپ نے خلیفۃ اللہ کا لفظ جو ہے نا ان کے لیے استعمال فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس میں دیکھیں یہ تاکید کی گئی کہ جب وہ آئیں تو ان کی بیعت کرنا، اور بیعت کرنے کے حوالے سے بھی 1400 سال میں کسی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں تھا کہ یہ آئے گا خدا کی طرف سے۔ تو اچھا، تو یہ پروگرام یہ جب آئے گا تو اس کی جو ہے وہ بیعت کرنا، اور ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی انہی کو بھیجا۔ صرف امت میں 2 اشخاص گزرے ہیں، ایک وہی سلمان فارسی اور ایک یہ اویس قرنی اور دوسرے حضرت امام یہ مہدی علیہ السلام۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے متعلق خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال فرما کے تاکید کر دی کہ اس کی بیعت کرنا، اس کو ماننا، چاہے اس کے ماننے میں تمہارے لیے برف کے بڑے بڑے اونچے پہاڑ بھی حائل ہو جائیں، کتنی بھی مشکلات تم کو برداشت کرنی پڑیں، تم اس کو مان لینا، ہر حالت میں اس کو قبول کر لینا۔ اسی طریق سے مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامُ، کہ میری طرف سے آنے والے امام مہدی کو سلام بھیجنا. یہ بھی آپ کا تاکیدی ارشاد تھا، اور دراصل یہ اس لیے تھا کہ اس کے لیے سلامتی چاہنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے لیے غیر سلامتی والے کام کرنے شروع کر دو، جاہلانہ حرکتیں کرو اور اس کی مخالفت اور اس پر ظلم اس کے اوپر اس کے ماننے والوں کے اوپر ڈھانا شروع کر دو. تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. اور پھر ایک ارشاد اور پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، دیکھو جب اللہ کا خلیفہ زمین پر آ جائے اور تم اس کو دیکھ لو تو چاہے تمہارا مال لوٹ لیا جائے، چاہے تمہارے جسم کی ہڈیوں کو نوچ لیا جائے، گوشت کو نوچ لیا جائے، پھر بھی تم اس پاس جانا اور اس کو قبول کرنا، کیونکہ وہی اس زمانے کی امیدگاہ ہوگا. تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ آن سم کا کتنا تاکیدی ارشاد تھا کہ آنے والے امام مہدی کو ماننا اور ضروری ہے. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اب پروگرام کا آخری سوال ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی درخواست کروں گا کہ خلافت احمدیہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا. تو خلافت احمدیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے افراد کو نیکیاں قائم کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جبکہ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ محروم ہیں. تو اس تعلق سے اختصار سے تھوڑی وضاحت بیان کریں. اختصار جتنا بھی میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ سورہ جمعہ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا تفصیل سے ذکر آیا. بہت سی علامات ہیں اس کے اندر ساری کی ساری. اس صورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم کو جمعے کے لیے بلایا جائے، نودی للصلاۃ، جمعے کے کسی حصے میں تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم آ جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ یہ سورہ جمعہ میں یہ آیت آ رہی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ، جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے. جمعے تو ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں ہو رہے ہیں، مگر خصوصیت سے یہاں پر جمعے کا ذکر کرنا. اور اس آیت کے آخر میں ہے لہو اور لعب کا زمانہ وہ ہوگا، تجارت کا زمانہ ہوگا. اس وقت جمعے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. حقیقت میں آج جمعہ وہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ پڑھاتے ہیں، اور دنیا کے 210 ممالک میں بیٹھے افراد اس خطبے کو سن رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ تزکیہ. شروع میں اللہ تعالیٰ فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب، رسول کے کام میں سے یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے گا، اور تزکیہ کا ایک ذریعہ جمعہ بتایا کہ جمعے کے خطبے میں ذکر اللہ کی نصیحت کی جائے گی اور وہ تمہارا تزکیہ کرے گا. وہ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب تم کو سکھائے گا. آج حقیقت میں جو جمعہ یہاں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ اور نصرً عزیزہ پڑھاتے ہیں، پوری دنیا اس کو سن رہی ہوتی ہے. اس کی مثال مسلمانوں کے کسی فرقے میں نہیں ملے گی. سچ کہتا ہوں، آپ سب کا سب غور کر کے دیکھ لیں. ایک جمعہ جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، سورہ جمعہ میں جس کا ذکر آ رہا ہے، کہ ایک ایسا جمعہ ہوگا جس کے لیے تم توجہ سے آؤ. 210 ملکوں میں جب ہمارے یہاں انڈیا میں 6:30 بج رہے ہوتے ہیں، سارے سکرین پہ اپنی نظریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی خطبہ ہے جو تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کل حضور رضی اللہ تعالیٰ بن نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مثالیں دے کے ہم کو بتایا کہ ایسے اپنے آپ کا تزکیہ کرو. تو یہ ہے وہ تزکیہ جس کا یہاں پر ذکر ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. ناظرین کرام، اب پروگرام راہ ہدیٰ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مختصر اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا. اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں. جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی. فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 34.
नाज़रीन किराम, अब राह हुदा का आखिरी प्रोग्राम, जो इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है, अगले हफ्ते मौरख़ 24 मार्च 2018 ईस्वी को इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30 बजे और GMT के मुताबिक दोपहर 4 बजे नश्र होगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया